ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اس لیے اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ فرشتوں کی دعائیں آتی ہیں اس شخص کے لیے جو درود شریف پڑھتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک کوئی مسلمان مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے اس وقت تک فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ یعنی آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں تو فرشتے آپ کے لیے دعائے خیر کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ آپ جو چاہے کوئی کم پڑھ لے یا جو چاہے زیادہ پڑھ لے، یعنی کتنی دعائیں چاہیے جس کو وہ اتنا درود شریف پڑھ لے۔ دیکھیں ہم عام طور پر کتنا لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، یعنی کہ ایک طریقے سے ہم دوسروں کی منت سماجت کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کتنا آسان طریقہ بتا دیا ہمیں فرشتوں کی دعائیں لینے کا کہ انسان درود شریف پڑھنا شروع کر دے، اور وہ شخص جو درود نہ پڑھے وہ صرف اپنے آپ کو ہی نقصان دیتا ہے، اس لیے کہ درود شریف نہ پڑھنا انسان کے بخیل ہونے کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور پھر وہ مجھ پر درود نہ پڑھے تو وہ بخیل ہے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر ہم خود درود شریف نہیں بھی پڑھ رہے ہیں لیکن اگر کوئی آپ کا ذکر خیر کر رہا ہے یا کوئی اور درود شریف پڑھ رہا ہے اور اگر وہ بلند آواز میں پڑھ رہا ہے تو ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہی دل میں درود شریف پڑھنا ہوگا۔ یعنی یہ آپ کے ادب میں سے ایک ہے، اور قیامت کے دن درود کا نہ پڑھنا حسرتوں کا باعث ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس مجلس میں لوگ اکٹھے ہوئے، یعنی دنیا بھر کی باتیں کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی بات نہ کی، اور نہ ہی اللہ کا ذکر کیا اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، یعنی نہ تو لوگ اللہ کا ذکر کیا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، وہ مجلس قیامت کے دن انسان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی۔ انسان اس پر پچھتائے گا، خواہ وہ اپنے نیک اعمال کے بدلے جنت میں ہی کیوں نہ چلا جائے۔ یعنی ایک شخص جنت میں بھی پہنچ گیا لیکن پھر بھی اسے ایسی مجلسوں پر حسرت ہوگی جس میں اس نے اللہ کا ذکر نہ کیا اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا ہوگا۔ اور اگر دیکھا جائے تو انسان کے اعمال میں ایسی غفلت اور کوتاہی بسا اوقات جنت سے محرومی کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا اس نے جنت کا راستہ کھو دیا۔ یعنی جس نے اتنی غفلت برتی کہ اس نے آپ پر کبھی درود ہی نہیں پڑھا تو اس نے اپنے لیے کیا کمایا۔ تو ہمارے لیے دن میں بے شمار ایسے مواقع ہیں جس میں ہم درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا موقع جو ہے درود شریف پڑھنے کا ہے وہ ہے نماز کا۔ اس وقت تک نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ہم اس میں درود شریف نہیں پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن کی آواز سنو، یعنی جب اذان ہوتی ہے تو وہی کہو جو مؤذن کہتا ہے، یعنی اذان کا جواب دو پھر مجھ پر درود پڑھو۔ جب اذان ختم ہو جائے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے کہ درود شریف پڑھنا ہے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگو جو جنت میں ایک مقام ہے جو جنتیوں میں صرف ایک ہی کو ملے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ جنتی میں ہی ہوں گا، یعنی آپ کے لیے وہ مقام ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا من سأل اللہ الوسیلہ، جس نے اللہ سے میرے لیے وسیلہ کی دعا کی، یعنی درود شریف کے علاوہ آتی محمدن الوسیلۃ کی دعا جس نے پڑھی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی، یعنی قیامت کے دن پھر میں اس کے لیے شفاعت کروں گا۔ پھر دعا مانگنے سے پہلے اور دعا مانگنے کے بعد جو ہے وہ درود شریف پڑھنا چاہیے، یہ مسنون اوقات ہے۔ پھر اسی طرح جب کوئی اہم کام کر رہے ہوں تو اس وقت بھی آپ کو درود پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح رنج کے موقع پر درود پڑھنا آپ کی سنت سے ملتا ہے۔ پھر جمعے کے دن کا وظیفہ، جمعے کے دن کا ورد، جمعے کے دن کا ذکر جو ہے وہ اہم درود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو، جو آدمی جمعے کے دن مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔